بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید علی نقی کاظمی، ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ۔ آج کا میرا ٹاپک جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اتحاد بین المسلمین، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے، یونٹی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اسلام ہمیں امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اس ضمن میں مواحات مدینہ ایک اعلیٰ مثال ہے، اور مواحات مدینہ بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جہاں پر مہاجرین اور انصار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ توحید پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کو تو سب ایک مانتے ہیں، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، وہ سب مسلمانوں کے لیے مشترکہ ہیں۔ تو پھر یہ مسلمانوں میں تقسیم کیسی، یہ تفرقے کیسے، یہ فرقے کیسے کہ مسلمان قوم، مسلمان امہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ مخالف ہو گئے کہ گویا کہ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور اتنی نفرت، بغض اور عناد پیدا ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور امن۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا گویا وہ امن اور سلامتی میں داخل ہو گیا۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اور جہاں پر نفرت آ جائے، جہاں پر بغض اور کینہ آ جائے، وہاں پر یونٹی قائم نہیں ہو سکتی، وہاں پر اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے آج کہ ہم نے غیروں کے ایما پر، فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، مسلک کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ حالانکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس پر سب متفق ہیں، اور 0.1% پر مسلمان لڑ رہے ہیں، حالانکہ 99.9% ان میں مشترکات ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے جو چیزیں ان میں مشترک ہیں اس پر اکٹھے ہو جائیں اور فروعی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ انہی فروعی اختلافات کی بنیاد پر مسلمان جب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں ڈس یونٹی آ گئی، جس سے اغیار نے فائدہ اٹھایا، اور انہی کو استعمال کر کے وہ سپر پاور بن گئے، اور یہ آج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دنیا کے 57 مسلم ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، اور صحیح معنوں میں ایک اسلامک بلاک بن جائے جو کہ ایک سپر پاور بن سکتا ہے، اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں امریکہ سمیت وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، پھر ان کو کسی اور سے مدد نہ لینی پڑے، بلکہ جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں دنیا کی
وہ ان سے مدد لیں گی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اتحاد، اتفاق اور وہ یونٹی کس طرح سے قائم کی جائے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے فروعی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھیں، اور جو چیزیں ان میں مشترکہ ہیں، ارکان اسلام ان میں مشترک ہیں، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس پر متفق ہو جائیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں ان میں کامن ہیں، اور اس میں اگر وہ آپس میں ان مشترکیات کی بنیاد پر، ان کامن ارکان کی بنیاد پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، اور صحیح معنوں میں وہ ون یونٹ بن جائیں گے، اور وہ سپر پاور بن سکتے ہیں، اور ایک اسلامک بلاک بن سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس بہت سے وسائل ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ کو آپ دیکھیں، آپ سنٹرل ایشیا کو دیکھیں، تو سنٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو گیس، منرل اور دیگر جو ذخائر ہیں بہت زیادہ ہیں، وسائل ہیں ان کے پاس۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں آئل کے ذخائر ہیں، یا ان کے پاس جو ریسورسز ہیں بہت زیادہ ہیں، جن کو وہ یوٹیلائز کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں پھر ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تو اس لحاظ سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان آپس میں یونٹی پیدا کریں۔ مسلمانوں کی جو آرگنائزیشنز ہیں، OIC کو اگر ہم دیکھیں، عرب لیگ کو دیکھیں، تو وہ غیر فعال ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں اختلافات ہیں۔ وہ اپنی انٹرسٹ جو ان کی بنیادی اور ان کی پرسنل انٹرسٹ ہیں، جو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو پرسو کر رہے ہیں، اور جو کامن انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تو میرا پیغام 57 مسلم ممالک کو، اپنی نوجوان نسل کے ذریعے یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کے کامن چیزیں ہیں اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ صحیح معنوں میں ایک ون یونٹ بن جائیں، ایک اسٹرانگ مسلم بلاک بن جائیں، کہ دنیا کی ساری طاقتیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ اگر آج دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں یونٹی نہیں ہے، بیکاز یونٹی از اسٹرینتھ۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔